چند مہینے پہلے احمد آباد شہر میں ایک بڑا ہوائی حادثہ پیش آیا اور کئی ہندو مسلم مرد عورتیں بچے اس حادثے کا شکار ہوئے۔ اور جب بھی کوئی ایسا فضائی حادثہ پیش آتا ہے تو ہر انسان کا دل لرز جاتا ہے، سانسیں تھم سی جاتی ہے، اور خبروں کی اسکرین پر آنے والی وہ فوٹوز اور ویڈیوز کو دیکھ کر ہر قسم کے انسان کی روح پر ایک قسم کا بوجھ بن جاتا ہے۔ ہر چیز راکھ ہوتی ہے، زندگی تھم جاتی ہے، مگر ایسے ہی دلخراش منظر کے بیچ کبھی کبھار ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جو اہل ایمان کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ جہاز کا ملبہ جلا ہوا ہے، ہر چیز خاک ہو چکی ہے، مگر ایک قرآن کریم کا نسخہ صحیح سلامت پڑا ہے، گویا آگ نے اس پر کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ یہ منظر دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور لوگ فوراً کہتے ہیں کہ سب کچھ جل گیا مگر قرآن کریم نہ جلا۔ یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ قرآن پاک کا ایسے حادثات میں بچ جانا معجزہ ہے کہ یہی بات اسلام کے سچا دین ہونے کی دلیل ہے؟ آئیے ہم جذبات سے ہٹ کر شریعت، عقل اور فہم کی روشنی میں اس معاملے کو سمجھتے ہیں۔ کسی شے کا حادثے میں بچ جانا بظاہر حیران کرنے والا ضرور ہوتا ہے، مگر ہر حیرت انگیز چیز یہ معجزہ نہیں ہوتی۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں معجزہ اسے کہتے ہیں جو خلاف فطرت کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہو اور اس کا مقصد اس نبی کی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہو۔ یاد رہے، یہ معجزہ نبی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کا فعل ہوتا ہے جو کسی نبی کے ذریعے صدور میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جلنا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا صاف بن جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ سب حقیقی معجزات ہے کیونکہ کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہوئے ہیں اور فطرت کے قوانین کے خلاف تھے۔ ان کا مقصد نبوت کی سچائی کو ثابت کرنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کا کسی حادثے میں بچ جانا ان تینوں شرائط پر پورا اترتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوا، یہ قدرت کے خلاف نہیں بلکہ قدرت کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے، اس کا تعلق نبوت کے دعوے سے بھی نہیں۔ لہٰذا اگر قرآن حادثے میں بچ جائے تو یہ معجزہ نہیں ہو سکتا بلکہ قدرت کا ایک فطری مظہر ہو سکتا ہے۔ فطری اسباب اور قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک کے محفوظ رہنے کے کئی واضح اور سادہ اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن بیگ یا بریف کیس میں رکھا ہوا ہوتا ہے، بعض نسخوں کے اوپر چمڑے کی مضبوط جلد چڑھی ہوتی ہے، کئی بار وہ ایسے حصے میں دبے ہوتے ہیں جہاں تک آگ نہیں پہنچ سکتی، یہ ہوا کی سمت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آگ کا پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ تمام عوامل فطری اور قابل فہم باتیں ہیں۔ یہی اصول دیگر اشیاء پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی حادثات کے ملبے سے ملے بائبل اور گیتا، موبائل فون، پاسورڈ یا کپڑے صحیح سلامت نکلتے نہیں دیکھے؟ کیا ان سب کو بھی ہم معجزہ کہیں گے؟ نہیں۔ تو پھر قرآن کریم کے محفوظ رہنے کو معجزہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں بہت دنوں سے چاہتا تھا کہ اس موضوع پر بات کروں، مگر اس وقت لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر تھا۔ اگر اس وقت یہ بات کہی جاتی تو لوگ کہیں اس کا غلط مطلب نہ سمجھ لے، اس لیے میں اس بات کو اب کہہ رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، اسلام کی سچائی ملبے میں نہیں ہدایت میں ہے۔ ہمیں اس موقع پر ایک اور غلطی سے بچنا ہوگا، یہ کہنا کہ قرآن کے جلنے سے بچنے سے اسلام کا سچا ہونا ثابت ہوا ہے، یہ استدلال سراسر غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جب گیتا یا بائبل کسی حادثے میں بچ جائے تو وہ مذہب بھی حق ہو جائیں گے۔ اسلام کی سچائی کا انحصار قرآن کی تعلیمات، فصاحت اور علم غیب پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پیشن گوئیاں اور اخلاق پر ہے، اور دل و عقل کو مطمئن کر دینے والے دلائل پر ہے۔ قرآن کا نہ جلنا صرف ایمان کو تازہ تو کرتا ہے مگر دین اسلام کی صداقت کا بنیادی ثبوت نہیں بن سکتا۔